بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کی آج کے لیکچر میں ہم بنیادی عقائد جو فرسٹ چیپٹر ہے آپ کی بک کا، اس کا جو لاسٹ ٹاپک ہے ایمان بالآخرہ، یا جسے عقیدہ بالآخرہ بھی کہتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آخرت کا لغوی مطلب ہے بعد میں آنے والی چیز۔ چونکہ آخرت کا تعلق دنیا سے بھی ہے، تو دنیا کا لفظی معنی ہے پہلے واقع ہونے والی چیز، اور آخرت کا لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ ایمان بالآخرت سے مراد کیا ہے؟ تو ذہن نشین کر لیجئے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں یہ زندگی جو ہمیں عطا فرمائی ہے، کوئی 40 برس جیتا ہے، کوئی 50 برس جیتا ہے، کوئی 10 برس جیتا ہے، کوئی 100 برس جیتا ہے، بالآخر ایک روز وہ آتا ہے کہ جب اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اسے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایمان بالآخرہ کا در حقیقت معنی یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس نے کبھی دوبارہ نہیں اٹھنا۔ نہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اسے موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر ایک وقت گزرنے کے بعد جب قیامت واقع ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روز محشر تمام انسانوں کو روحیں ان کے جسموں میں دوبارہ داخل فرمائے گا اور انہیں دوبارہ سے زندگی عطا فرمائے گا، اور وہ دوبارہ سے جی اٹھیں گے۔ اور پھر آخرت کے دن یہ جو دنیا میں ہم نے جس طرح زندگی گزاری ہوگی، اس کا تمام حساب کتاب کا معاملہ جو ہے وہ آخرت کے دن اللہ رب العزت ہم سے لے گا۔ جو دنیا میں نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں ان نیک اعمال کے عوض جنت عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہوگی، بغاوت کی ہوگی، یا جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ تو ایمان بالآخرہ کا معنی اور مطلب یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو، اس دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھیں، اور آخرت کی جو زندگی ہے، یوم آخرت ہے، عالم آخرت ہے، اس کو حقیقی سمجھیں، کیونکہ جب اللہ رب العزت ہمیں وہاں پر جو زندگی عطا فرمائے گا وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، اور اس زندگی کے اچھے یا برے ہونے کا دار و مدار ہماری اس دنیا میں زندگی گزارنے پر منحصر ہے۔ اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو روز محشر اچھا اجر ملے گا، اگر برے عمل کریں گے تو اس کا برا معاملہ ہمارے ساتھ روز محشر کیا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخرت کے مختلف نام بھی ہیں، یوم الآخرہ بھی کہتے ہیں، یوم الحساب بھی کہتے ہیں، یوم القیامہ بھی کہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں متعدد جگہوں پر اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں تنبیہ کی ہے مخلوق کو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اہل ایمان کے لیے بتایا کہ وہ ہیں جو آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک سوال تو اس کا اس طریقے سے آتا ہے کہ ایمان بالآخرہ سے کیا مراد ہے، جس کی وضاحت کی گئی، اور دوسرا سوال اسی ٹاپک میں ایسے آتا ہے کہ ایمان بالآخرہ کے جب کوئی شخص آخرت پر ایمان لے آتا ہے تو اس آخرت پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو جان لیتے ہیں کہ انسانی زندگی پر وہ کون سے ایسے اثرات ہیں جو آخرت پر ایمان لانے کے بعد انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے عقیدہ آخرت کے اگر انفرادی اثرات دیکھے جائیں جو انسانی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے سوچ میں مثبت تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ جو آخرت پر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہیں ایتھسٹ یا دہریہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ سب کچھ فقط اس دنیا کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس دنیا کے لیے سب کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور اس طرح وہ نیگیٹو جو تھاٹس ہیں، سوچیں ہیں، ان سے چھٹکارا پاتا ہے، اور مثبت سوچ کی تبدیلی اس انسان میں واقع ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ وہ شخص جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند دنوں کی مہمان ہے، اور آخرت کی ہی زندگی جو ہے ابدی ہے، تو دنیا کی محبت سے بھی نجات مل جاتی ہے اس شخص کو کہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو۔ اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور اثر جو انسانی زندگی پر ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت اس کے ہر کیے ہوئے اچھے عمل کا اجر دے گا، تو پھر اس زندگی میں، اس دنیا میں بھی وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اور دنیا کے دیگر معاملات سے صرف نظر کرتا ہے۔
ایک اور استقلال و استقامت کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اس شخص کے اندر کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان کامل رکھتا ہے، پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے لیکن وہ استقامت کے ساتھ پہاڑ بن کر ڈٹ جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے اور حق پر قائم رہتا ہے. اسے خبر ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی مشکل آ بھی گئی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام ان معاملات کا حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. اور عقیدہ آخرت کے جو اجتماعی اثرات مرتب ہوتے ہیں، پورے معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہ سماجی و معاشرتی امن کا قیام ظہور پذیر ہوتا ہے. کہ جب پورا معاشرہ اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ آخرت میں ہم نے جواب دینا ہوگا تو پھر کوئی شخص کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اسے خبر ہوگی کہ آخرت میں ہمیں جا کر جواب دینا ہے، تو معاشرے میں بھی ایک مثبت تبدیلی واقع ہوتی ہے، ان کی سوچوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور ایک پرامن معاشرہ جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ تعاون و ہمدردی کی تحریک پیدا ہو جاتی ہے اور اخیر میں پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو ایک ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. انہیں خبر ہے کہ ہم نے ایز اے لیڈر، ایز اے قائد، ایز اے ہم ایک معاشرے کا ایک فرد ہوتے ہوئے ہم اگر کچھ بھی کریں گے، جو عمل بھی کریں گے تو روز محشر اللہ کے حضور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. تو اس طریقے سے ایک پورے معاشرہ جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے، مثبت تبدیلی واقع ہوتی ہے، ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں پورے معاشرے میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے ایمان بالآخرت سے متعلق گفتگو کی کہ ایمان بالآخرت سے کیا مراد ہے، اور جو شخص ایمان بالآخرت رکھتا ہو یعنی کہ آخرت پر کامل یقین رکھتا ہو، اس کے انسانی زندگی پر اس عقیدے کو رکھنے کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ دونوں سوال جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے ایگزام میں آتے ہیں. تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں سوالات کو ہم نے پیپر میں اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے اور ہم نے کون کون سی ایسی مین ہیڈنگز ہیں جو ان دونوں سوالات میں شامل کر لینے سے ہمارے مارکس اچھے آ سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں سوالات کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان بالآخرہ یا عقیدہ بالآخرہ بھی اسے کہتے ہیں. اس میں ہم نے 2 سوال اٹیمپٹ کرنے ہیں، ان کی جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی. پہلا سوال ہے کہ آخرت، ایمان بالآخرت سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی وضاحت کیسے ہونی چاہیے؟ تو آئیے جواب کی جانب چلتے ہیں. آخرت کے لغوی معنی. آخرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی بعد میں واقع ہونے والی یا سب سے آخر میں آنے والی چیز کے ہیں. اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جو دن ون سے ماخوذ ہے، جس کے معنی پہلے واقع ہونے والی یا پہلے آنے والی چیز کے ہیں. یقیناً دنیا کا حصول پہلے ہے اور آخرت کا ظہور بعد میں ہوگا. عقیدہ آخرت کی اصطلاحی تعریف. شریعت کی اصطلاح میں آخرت سے مراد ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے گا. پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا. نیک لوگوں کو ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ انفطار آیت نمبر 31 سے 41 میں فرمایا گیا، بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے اور بے شک گناہگار دوزخ میں ہوں گے. آخرت پر ایمان لانے کے مفہوم میں حساب، میزان، صراط، جنت، جہنم اور وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے. آخرت کے مختلف نام ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جان لیتے ہیں. قیامت ایک عظیم واقعے کا نام ہے. قرآن کریم نے اس کے کئی نام بیان کیے ہیں. یہ اسماء قیامت سے پیش آنے والے حالات اور واقعات کی تشریح کرتے ہیں. قرآن کریم میں جملوں اور کلمات کی صورت میں کئی جگہ قیامت کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں. الیوم الآخر، آخری دن. یوم الحسرہ، حسرت و افسوس کا دن. یوم الحساب، حساب کتاب کا دن. یوم الفصل، قطعی فیصلے کا دن. یوم الخروج، قبروں سے نکلنے کا دن. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مندرجہ ذیل باتوں کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے. نمبر 1، انسان کی پیدائش کا ایک خاص مقصد ہے، وہ ایک ذمہ دار ہستی ہے. اس کے پیدا کرنے والے نے اسے زندگی بسر کرنے کا ایک مکمل ہدایت نامہ دے کر پیدا کیا ہے. اس کے مطابق عمل کرنا ہی حق اور نیکی ہے. اسے چھوڑ کر من مانا طریقہ اختیار کرنا گمراہی اور برائی ہے. نمبر 2، انسان کی زندگی موت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بعد بھی سلسلہ باقی رہنے والا ہے. اس دنیا میں وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی جزا و سزا اسے اگلی زندگی میں ملے گی. نمبر 3،
قیامت کے روز وہ تمام جاندار جو دنیا کی ابتدا سے آج تک پیدا ہو کر مر چکے ہیں اور قیامت کے آنے تک پیدا ہو کر مرنے والے ہیں، دوبارہ جسم و جان کے ساتھ زندہ ہو کر اٹھیں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ نمبر 4، حشر کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، وہ ہم سے ہماری زندگی کے پہلے دور کا حساب لے گا۔ اس دن ہماری ذرہ ذرہ کی نیکی اور بدی کا سچا ریکارڈ ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ انصاف کی ترازو نصب ہوگی، ہر شخص کے عمل ترازو کے کانٹے میں تولے جائیں گے۔ جس خوش نصیب کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا اسے نعمتوں سے مالا مال جنت عطا ہوگی، اور جس کا اعمال نامہ خراب اور برا نکلے گا اسے تکالیف و مصائب سے بھرپور ایسی جگہ دی جائے گی جس کے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس جگہ کا نام جہنم ہے۔ عقیدہ آخرت قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید میں آخرت کا بیان اتنی جگہ اور اتنی آیات میں ہوا ہے کہ مجموعی طور پر یہ توحید و رسالت کے بیان سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں آخرت کی اہمیت و عظمت پر کس قدر زور دیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ان میں سے 2 آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک کام کیے، پس ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقیدہ آخرت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، یہ بھی آپ کو ایک ہیڈنگ دینی ہوگی سوال میں۔ سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے عقیدے کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے اور دنیا اور آخرت کی حقیقتوں کو مختلف انداز میں بیان فرمایا، تاکہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق کر کے انسان آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر میں مگن ہو جائے۔ دنیا عارضی قیام کرنے کی جگہ ہے اور آخرت میں اصل ٹھکانہ ملے گا، اس لیے عقل مند آدمی مستقل ٹھکانے کی فکر میں لگا رہے گا۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو لذتوں اور نفس کی خواہشوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ عقیدہ آخرت اور اس کی وضاحت تھی۔ آپ نے اس سوال کے جواب کو اس طرح پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہے۔ دوسرا سوال جو عقیدہ آخرت کا آتا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ، وہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر انفرادی اور اجتماعی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں انہیں تحریر کریں۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اب پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنے ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ اگر آخرت پر کسی شخص کا ایمان نہیں ہوگا تو ایسا انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھول جائے گا، اور اس طرح انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت کی نفع بخش بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور برائی کرنے پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، اور یہ احساس اعمال میں درستگی اور کردار میں بلندی پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے انفرادی اثرات۔ نمبر 1، سوچ میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ گناہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور وہ جس طرح غذا اور پانی کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، اس طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ دوسرا اثر انفرادی، دنیا کی محبت سے نجات ملتی ہے۔ مال و دولت کے حرص و ہوس، اولاد کی کثرت پر فخر، شہرت کی محبت وغیرہ انسان کو آخرت سے غافل بنا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی واقعی اس کو گھر سمجھتا ہے، یعنی کہ دنیا کو، تو وہ یہاں ہمیشہ رہنے کی تیاریوں میں مصروف رہے گا، اور جو اسے ایک عارضی قیام گاہ سمجھ کر آخرت کے اصلی گھر کی تیاری میں مشغول ہو جائے گا تو اسے دنیا اور اس کے عیش و عشرت کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ ایک اور اثر جو انسانی زندگی پر پڑتا ہے انفرادی، اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کو متوکل بناتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب کو مؤثر نہ سمجھے اور نہ ان پر اعتماد کرے، بلکہ صرف اللہ پر نظر رکھے اور ہر چیز کو اللہ کی عطا سمجھے، اور دنیا سے ضرورت کے مطابق تعلق رکھے، اس میں دل کو مشغول اور منہمک نہ کرے۔ جس شخص کو آخرت کی زندگی پر پختہ یقین اور بھروسہ ہوگا وہ زندگی میں مطمئن اور پرسکون نظر آئے گا، کیونکہ اللہ کا سہارا ایک مضبوط اور کبھی نہ ٹوٹنے والا سہارا ہے، اور آخرت میں بھی صرف یہی سہارا کام آئے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر جو اجتماعی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، سماجی و معاشرتی امن کا قیام ہوتا ہے۔
آخرت پر یقین کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہو، شراب پیتا ہو، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہو، روزہ نماز کا ترک کر دیتا ہو، تو یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہے کہ اسے آخرت پر دل سے یقین نہیں ہے. جس انسان کو حساب کتاب دینے کا خوف ہوگا وہ عیش پرستی اور ظلم و سرکشی نہیں کرے گا. اس لیے قرآن کریم نے بار بار یاد دہانی کرائی کہ موت کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہوگی جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. دوسرا اثر اجتماعی زندگی پر یہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ تعاون و ہمدردی کی تحریک پیدا ہو جاتی ہے. آخرت پر اعتقاد و یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی اچھے اعمال کی طرف رغبت و میلان ہوگا، باہمی تعاون و امداد و ہمدردی کو فروغ حاصل ہوگا، اور اسی طرح اس کا اثر عادات و اطوار، افعال، اخلاق اور اعمال پر بھی نظر آئے گا، کیونکہ آخرت میں ان سب کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اور اچھے اخلاق و کردار پر عزت سے سرفراز کیا جائے گا، بہترین انعامات عطا کیے جائیں گے. تو اس طرح فکر آخرت سے ایک ایسا تاکہ انسان آخرت کے خوف سے، گناہوں سے باز رہے اور اچھے کام میں لگا رہے. ذمہ داری اور جواب دہی کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے سوسائٹی کو. معاشرتی طور پر جو لوگ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تصور آخرت ہر لمحہ انسان کو یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ عمر برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اور اگر سفر آخرت کی تیاری نہ کی گئی تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں بچے گا. اس لیے دنیا میں جو منزل مقصود پر پہنچنے کا راستہ ہے، ذمہ داری کے ساتھ تمام کاموں کو بہتر انداز میں انجام دینا چاہیے. ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے جو منزل مقصود میں نقصان کا باعث ہو. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ماحول تشکیل پاتا ہے جس میں افراتفری کے بجائے محبت، بھائی چارہ اور ہمدردی کی فضا قائم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، جو کوئی محنت کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے عقیدہ بالآخرہ یعنی کہ ایمان بالآخرہ سے کیا مراد ہے، آخرت پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، اس کی کیسی کیفیت ہونی چاہیے، اور اس سوال کے جواب کو پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، یہ ہم نے سیکھا. اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات، چاہے وہ انفرادی اثرات ہوں یا اجتماعی اثرات ہوں، اس سوال کے جواب کو ہم نے پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے یہ ہم نے سیکھا. آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ دیکھیے گا اور ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو یہ آپ کو پیپر میں، ایگزام میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.